بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ المبارک۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا سوشل میڈیا پر اور جس طرح کے لوگ موجود ہیں اور جس طرح کی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، بڑی ہولناک، اندوناک اور شرمناک ہیں، افسوسناک ہیں۔ لیکن میں بڑے دکھی دل سے عرض کروں گا کہ ریاست اس معاملے میں بالکل خاموش ہے، خاموش تماشائی ہے، اور یہ مجرمانہ خاموشی کسی بڑی تباہی کا، بڑی بربادی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ریاست اس طرح خاموش نہیں ہو سکتی، خاص طور پر ایک نظریاتی اسلامی جو ریاست ہے اس کو خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، اور لیکن جو قومی حمیت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے معیشت سے۔ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، لیکن مہنگائی سے بڑا جو خطرہ ہے، جو بڑا زیادہ مہلک زہر ہے ہمارے معاشرے کے لیے، وہ بے حیائی ہے۔ یعنی مہنگائی سے بڑا فتنہ، مہنگائی سے بڑا بوجھ، مہنگائی سے بڑا جو ایک بارود ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، وہ بے حیائی ہے جو تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہماری ریاست اور ریاستی ادارے اس معاملے میں بالکل لا تعلق ہیں۔ میں پھر کوٹ کروں گا، کل بھی میں نے بات کی کہ 9 مئی کو تو ہم نے ایک بڑا اس پہ سٹینڈ لے لیا۔ ہم نے نئی روایات اس میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو ماضی میں اس قسم کے اقدامات جو ہم نے نہیں دیکھے وہ 9 مئی کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور کوئی ماں جیسی ریاست اتنے انتہائی اقدامات نہیں کرتی۔ وہ نرمی کے متقاضی ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اداروں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، شہریوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، معاشرہ، سوسائٹی ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھتا ہے۔ ہم 9 مئی میں کھڑے نہیں رہ سکتے، ایک دائرے میں کھڑے رہ کر ہم ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتے۔ بہرکیف میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس تیزی سے ہمیں بے حیائی کا سلو پوائزن دیا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا عادی بنایا جا رہا ہے، اور ہم یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں من حیث القوم، انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ آپ ہمارے ڈرامے دیکھ لیں، ان کے اشتہارات دیکھ لیں، شرم آتی ہے۔ اور ماضی میں اس طرح کے معاملات نہیں تھے، جب خاص طور پہ پی ٹی وی فیملی چینل تھا، اس پر اس طرح کی بے حیائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جس قسم کی بے حیائی کی یلغار آئی ہوئی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں منفی کردار ہے وہ ہمارے سوشل میڈیا کا ہے۔ مینار پاکستان میں واقعہ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ہماری جگ رسائی ہوتی ہے، لیکن ریاست نے کوئی تدارک نہیں کیا کہ آنے والے دنوں میں اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں۔ پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر، جس کو بدقسمتی سے ہم نے سٹار کہنا شروع کر دیا ہے، یہ ہر وہ فرد اور میڈیا ہاؤس جو ایسے ٹک ٹاکر کو سٹار لگتا ہے، اسے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ایسے لوگ ٹک ٹاکر نہیں ہیں، ایسے لوگ سٹار نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کروں کہ شہرت، جو بھی سستی شہرت ہے، بغیر محنت کے جو شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ والی شہرت اور شہوت، یہ شارٹ کٹ والی شہرت شہوت سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ ہم نے شہرت میں اور عزت میں تفریق فراموش کر دی ہے۔ شہرت یاد رکھیں یزید کو بھی حاصل ہوئی، لیکن جو عزت، تکریم اور تعظیم سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آئی، وہ ایک مثال ہے۔ تو لہذا یہ فرق کرنا ہوگا عزت میں اور شہرت میں۔ ایک دور تھا جب لوگ عزت کے لیے سب کچھ کرتے تھے، اب شہرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، دولت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور جو عالمی فتنے جو چاہتے ہیں کہ ہمارا جو خاندانی نظام، ہمارا مشرقی نظام، ہمارا اسلامی نظام، ہماری اسلامی روایات
ان کو روندا جائے، پامال کیا جائے، تو وہ ایسے ایسے فتنے ہمارے اندر ہماری رگوں میں اتار رہے ہیں۔ اس طرح کے سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں، اس طرح ٹک ٹاک ہے، اس طرح کی اور فضولیات ہیں۔ پچھلے دنوں ایک لڑکی جو حاصل پور کسی تحصیل سے، کسی گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، وہ راتوں رات اس کو شہرت ملتی ہے، اور پھر جو اس نے جس طرح اپنے ہاتھوں سے خود کو رسوا کیا، اور ہم نے اس کی مظلومیت کا رونا رویا، اس کو مظلوم بنا کے پیش کیا۔ کیا ایسے جو ناسور ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے اپنی اقدار کو روندا ہے، اقدار کو تار تار کیا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، کیا ریاست ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کرتی؟ اگر ایک 9 مئی کے واقعے میں ایک جناح ہاؤس کو لے کے ہم اتنا بڑا ایک محاذ کھول سکتے ہیں، ہم اتنے زیادہ لوگوں کو زندانوں میں ڈال سکتے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ جو قومی غیرت ہے، قومی حمیت ہے، وہ اس سے زیادہ فوری اور سخت ایکشن کی متقاضی ہے جو ہم نے 9 مئی کی بنیاد پہ لیا تھا۔ آپ ایسے لوگوں کو سزائیں دیں جو سستی شہرت کے لیے اپنی اقدار سے تجاوز کر رہے ہیں۔ آپ فیس بک پر ایسی ایپس اور ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جو میں یہاں کوٹ نہیں کر سکتا، میں عرض نہیں کر سکتا، شرم آتی ہے کہ جس قسم کی ایک بے حیائی کا سیلاب آیا ہوا ہے، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ جو اس بنیاد سے ہٹے گا، اس بنیاد سے کٹے گا، وہ کہیں کا نہیں رہے گا، وہ رسوا ہو جائے گا دونوں جہانوں میں۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں اپنی ریاست کو، ریاست کی مقتدر قوتوں کو، جن کو اللہ نے منصب دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، اور وہ جواب دہ ہیں، دونوں جہانوں میں وہ جواب دہ ہوں گے، تو یہ اس معاملے میں ان چیزوں کو روکا جائے۔ ہم نے جن معاملات میں اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اس میں سب سے بڑی بات شرم و حیا بھی ہے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ اس کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں پر ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ FIA، اس کو ٹاسک دیا جائے، اس کو متحرک کیا جائے کہ جو اس قسم کی چیزیں ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں ان کو مانیٹر کریں۔ پھر آپ گلی محلے میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں موبائل شاپس کھول کے، اور وہ 50-100 روپے میں جو معصوم بچے ہیں ان کے موبائلوں میں جو گند بھر کے دے رہے ہیں، وہ بہت بڑی تباہی لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو آبرو ریزی کے واقعات ہیں اور بدفعلی کے واقعات ہیں، میں بڑے شرم سے کہہ رہا ہوں، ان کے پیچھے یہ جو گلی محلے میں موبائل شاپس ہیں جو 50-100 روپے لے کر ایک جو گند ان کے موبائلوں میں بھر رہے ہیں، گند ان کے ذہنوں میں بھر رہے ہیں، تو اس کے نتائج بڑے منفی سامنے آ رہے ہیں۔ ان چیزوں کو سنجیدگی سے لیا جائے، ان چیزوں کے خلاف قوانین بنائے جائیں، اس سیلاب کو روکا جائے، اس سیلاب کے آگے بند باندھا جائے، ورنہ بہت کچھ یہ بہا کے لے جائے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔